ویلکم بیک ناظرین. ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی سوال کریں اور آپ کو وہ بتائیں کہ روح نماز یعنی کہ جو ہم نے آیت سب سے پہلے تلاوت کی تھی. جناب ہم نے ایک آیت تلاوت کی تھی سورہ عنکبوت کی 45 جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز تمہاری بے حیائیوں اور فواہشوں کو دور کرتی ہے. معاشرے میں نماز بھی ہو رہی ہے، برائیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو کون سی وہ چیز مسنگ ہے کہ ہم نماز پڑھیں ہماری برائیاں دور ہو جائیں؟ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں ہمارے خیالات ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو قرآن کی اس آیت اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہم نے کوٹ کی تھی جس میں اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، تو ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میں اس سوال کے جواب دینے سے قبل کچھ اس سے پیچھے لے کر جانا چاہوں گا. ضرور ناظرین کو بتائیں. بات یہ ہے کہ آپ یہ سوال جو بھی ہوا یہ صرف جزئیات تک بات آ رہی ہے، مطلب روح صلات. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اصل لفظ جو عبادت ہے وہ کیا ہے. ہمارے وہاں عرف عام میں یہ ایک مغالطہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف یہ عبادات ہیں. صحیح ہے. جبکہ یہ ایک تصور جو ہے نامکمل اور ادھورا ہے. ٹھیک ہے. نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادات ضرور ہیں اور عبادات کے بڑے مظاہر میں سے ہے، لیکن صرف یہی عبادات نہیں ہیں. دیکھیں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں جہاں عالم بالا میں اللہ تعالیٰ نے روحوں سے اقرار لیا تھا اپنی وحدانیت کا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام روحوں نے ایک جواب دیا تھا، بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا خالق ہے اور تو ہی ہمارا آقا ہے. اس کے بعد دوسرا اہم ترین مرحلہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے کانوں میں آذان پہلا کا یہ جو ورڈنگ آتی ہے، یہ وحدانیت کی ایک طرح سے ایک ریمائنڈر ہے، ایک یاد دہانی ہے ہمارے لیے. بلکہ ہم نے تو مسلمان گھروں میں تو بچے کو پہلے اذان کان میں دیتے ہیں پھر کھانا. جی، تو مقصد اور ضرورت بعد میں. مقصد یہ کہ وہ ریمائنڈر دینا کہ آپ اپنا مقصد حیات بھولیں گے نہیں. اب اگر قرآن مجید دیکھیں سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں صراحتاً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق جو ہے وہ عبادت ہے. اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اپنی تمام جو ہے خواہشات، تمام چیزوں سے دستبردار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بے شک. اب اس کے بعد اس کی زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک وہ مکمل عبادت ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں ہم، دایاں قدم سے بھی اندر رکھ داخل ہو سکتے ہیں، پہلے بایاں قدم بھی رکھ کے داخل ہو سکتے ہیں، دعا پڑھیں نہ پڑھیں یہ ہماری مرضی ہے. لیکن ہمارے اندر ایک ایمانی جذبہ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پہلے دایاں قدم اندر رکھیں اور دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو ہمارا یہ مسجد میں داخل ہونا بھی عبادت. ٹھیک ہے. اسی طرح کھانا کھاتے وقت پانی پینے، آپ کھڑے ہو کر پانی پی لیجئے، کسی بھی طریقے سے پانی پیجئے، لیکن اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پانی پیتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، 3 سانس میں پیتے ہیں، بیٹھ کر پیتے ہیں، تو آپ کا پانی پینا بھی عبادت ہے، جبکہ پانی آپ اپنی حاجت کے لیے پی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ 2-3 مثالیں اور بھی بہت ساری دی جا سکتی ہیں. ان 2-3 مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری پوری زندگی عبادت ہے. پہلے تو ہمیں یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی، راسخ کرنی ہوگی کہ ہمارا کوئی فعل، کوئی قول، کوئی عمل جو ہے وہ عبادت سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب ہم اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو بہت سارے مراحل جو ہیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. پھر یہ صرف ہمارا سوال نماز تک نہیں رہے گا بلکہ زندگی کے دیگر مسائل پر بھی آ جائے گا. مطلب ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کہ ہم نے نماز کو ایک پارٹ آف لائف سمجھا ہوا ہے، جسٹ ایک سوشل لائف کا ایک پارٹ، مطلب ایک مذہبی رسم سمجھا ہوا ہے. مطلب ہے ہم اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد چلے جاتے ہیں، مسجد جب جاتے ہیں تو ہمارے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، مخصوص ہیئت ہوتی ہے ہماری. ٹھیک ہے. ہم نماز کے دوران وہ جتنی بھی ہم تقدس آمیز رویہ ظاہر کرتے ہیں، مسجد سے باہر آتے ہیں ہمارا پھر رویہ ویسے ہو جاتا ہے. تو اس کا سب سے بڑا مین مسئلہ جو جنم یہ لے رہا نا کہ نماز ہمیں ہماری برائیوں سے نہیں روک رہی، ہم نماز کو ایک مکمل نظام کے طور پر نہیں لے رہے، ہم نماز کو صرف ایک جزو کے طور پر لے رہے ہیں. ہم نے نماز کو صرف ایک عبادت سمجھا ہوا ہے، جبکہ ایمان نماز کا تعلق جو ہے وہ براہ راست وحدانیت سے ہے، براہ راست رسالت کے مقدس اور خوبصورت وجود سے ہے، اور عقیدہ آخرت سے، یعنی ایمانیات ثلاثہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے. جب کوئی مسلمان اس تصور کو راسخ کر لے گا
تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر نماز اس کے اندر رچ بس جائے گی، پھر نماز اس کو واقعتاً عملاً برائیوں سے روکے گی بھی۔ صرف جسٹ ایک، میں نے سعودیہ میں قیام کے دوران مطلب وہاں دیکھا کہ وہاں جب اذان ہوتی ہے تو لوگ شٹر گرائے یا نہ گرائے چلے گئے فٹافٹ، اور عملاً میری بات کا برا مت منائے گا، بہت ساری مقامات میں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب معاف کرے کہ وضو کیا نہیں کیا چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب وہاں انہوں نے ایک نماز کو ایک رسم بنا لیا، مطلب ہے عام لوگوں نے، مطلب ہے اسی طرح ہمارے یہاں پر ہوا ہے۔ ہم جب تک اس چیز سے جان نہیں چھڑائیں گے کہ کون سی وہ مسنگ ہے، مطلب اگر رسمن میں پڑھ رہا ہوں، رسمن پبلک پڑھ رہی ہے، تو ہم کیا ان کو پیغام دیں، کیا ایسا وہ کریں کہ یہ نماز جو اس کی روح ہے بیسیکلی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برائیاں فواہشیں دور کرتی ہے، اب یہ پڑھی تو جا رہی ہے لیکن یہ دور کیسے کریں، کون سی وہ چیز مسنگ ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اسلام کا مرکزی نقطہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ اسلام کا مرکزی نقطہ ہے کہ انسان کے اندر کی ایک انا جو ہے، جس کو میں کہتے ہیں، اسلام اس کو ختم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ نے لا الہ پڑھا تو اس کا مطلب آپ نے اپنی انا کو ختم کر دیا۔ بات میں پھر وہیں سے شروع کروں گا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جب تک اس کنسیپٹ اس تصور کے تحت نہیں آئے گا، آپ اس وقت تک نماز کی روح کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جناب، ایک ہماری کالر تھی، انہوں نے سوال کیا کہ ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، دعائیں پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، ایسا کیا عمل کریں کہ اس کا اجر بھی اس کو ملے اور اس کا ثواب بھی ملے، کیا کیا طریقے اپنائے جا سکتے ہیں مغفرت کرانے کے لیے؟ دیکھیں جی، میں اپنی بہن کو سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ عمومی طور پر مسلمان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے دعا کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، یہ دعا جو ہے عمومی کیفیات میں بھی اور خصوصی کیفیات میں بھی ہر مسلمان کو تقویت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دعا وہ واحد کیفیت ہے جس میں بندہ مومن اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا ایک مظہر نماز بھی ہے، نماز میں بھی اللہ تعالیٰ سے مطلب باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو دعا میں جب اپنے دکھ سکھ جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کھول رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ہم اپنے معاشرتی زندگی میں نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی میں جس سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے پرابلم، کیسا کروں کیا نہ کروں، اسی طرح دعا۔ تو میں اپنی بہن کو سب سے پہلے تو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے ہسبینڈ کے لیے دعائے استغفار جو ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ ونور، یہ دعائیں جتنی اذکار مسنونہ جو ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں، وہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک دوسرا سوال تھا کہ نماز پڑھتے ہیں تو خیالات آتے ہیں، یعنی کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دل ہمارا دکان میں ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ دیکھیں جی، اس میں ایک تو جواب ہمیں حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مطلب ہے کہ جب نماز میں کوئی ایسا خیال آئے یا شیطانی وسوسہ، تو آپ بائیں طرف اپنا یہ ہلکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تھوکیں۔ ایک تو یہ چیز آ جاتی ہے۔ میں اس بات کو کسی اور انداز میں بیان کرنا چاہوں گا۔ جی بالکل کیجیے۔ میں یہ بات کروں گا کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت سے اپنے آپ کو کنسیڈر کریں، تصور کریں کہ میں اس کیفیت میں جانے والا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نماز میں کس عالم میں داخل ہوتے ہیں؟ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، آپس میں باتیں کرتے ہوئے، ادھر پر کھڑے پہنچے، وہاں پر اللہ اکبر ہم نے ہاتھ باندھ دیا۔ یہ نماز کے آداب میں سے نہیں ہے۔ آپ نماز کی روح تک پہنچنا چاہتے ہیں، تمام فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ثمرات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نماز کے آداب بالکل ابتدا، بالکل پری جو ہے نا آداب جو ہیں اس کو حاصل کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، طہارت کے عمل سے گزرتے ہیں، آپ کے ذہن میں وہاں سے ایک تصویر، ایک پکچر بننا شروع ہو جاتی ہے کہ جی میں نے اب اس مقام پر جانا ہے کہ جہاں میں اپنی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ اس کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ انسان کے لیے، مومن کے لیے سب سے بہترین چیز وہ لفظ احسان جو حدیث میں وارد ہوا ہے، کہ پوچھا تھا کہ جی مل احسان، احسان کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک، تو اس میں احسان کا مطلب یہی بتایا گیا کہ آپ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ کأنک تراہ، کہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فإن لم تراہ فإنہ یراک، اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تصور جب آپ ہمارے ذہن میں ہوگا نا کہ اللہ ہمارا مراقب ہے، اللہ ہمارا نگرانی کر رہا ہے، وہ ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ ہمارا کیونکہ وقت بہت قریب ہے پروگرام ختم ہونے کو، انشاءاللہ کل آپ ہمارے ساتھ ہیں ناظرین، کیونکہ یہ سبجیکٹ بڑا اہم ہے صلاح، اور ہم کل پھر اسی انشاءاللہ سبجیکٹ پہ بات کریں گے، اور کسی کا اگر سوال رہ گیا ہوگا تو ہم انشاءاللہ کل اس کا جواب بھی دیں گے، اور ہم چاہیں گے کیونکہ یہ بڑا اہم ایک پلر ہے اسلام کا
جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اور آپ لوگوں کو سوالات کرنے چاہیے، روح صلاح اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے بہترین سمجھنے کا، سیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ کل سیم ٹائم افطار میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔